لاس اینجلس ایک شہر جو روشنیوں، خوابوں اور شہرت کا مرکز ہے۔ اسے دنیا بھر میں فرشتوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شہر ایک ایسے طرز زندگی کا عکاس بن چکا ہے جہاں دنیاوی کامیابی اور مادی عیش و عشرت کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ شہر اپنے آپ کو اس زمین کا خدا سمجھ بیٹھا ہو۔ یہاں کے باشندے اپنی کامیابیوں، دولت اور طاقت پر نازاں ہیں۔ فلمی دنیا کے جگمگاتے ستارے، آسمان چھوتی عمارتیں اور لگژری زندگی کے خواب دیکھنے والے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا ہر خواب خود ان کے ہاتھوں کی بدولت پورا ہوا ہے۔ یہاں خدا کا ذکر ایک فراموش شدہ حقیقت بن چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ایک تقریب میں جہاں دنیا کے مشہور فلمی ستارے، سیاستدان اور معزز شخصیات جمع تھیں، وہاں ایک میزبان نے کھلے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ خدا کا کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ اس شہر کو خدا کی ضرورت نہیں۔ اس اعلان پر پورا حال خوشی اور فخر سے گونج اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے یہ شہر اپنی کامیابی پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہو، جیسے خدا کا انکار اس شہر کے مزاج کا حصہ بن گیا ہو۔ مگر تاریخ نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے کہ جب انسان اپنے خالق کو بھول جائے تو قدرت اسے اپنے وجود کا احساس دلانے کا راستہ خود تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہم سب انسانوں کا گھر ہے۔ تمام انسانیت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آج کل یہ اولاد زمین پر 8 ارب کی تعداد میں موجود ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں انسانوں کی تعداد 38 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یہ تمام افراد آج کل ایک شدید آزمائش کا شکار ہیں۔ یہ آزمائش آگ کے ایک شدید طوفان کی صورت میں ہے۔ جس دن اس طوفان کا آغاز ہوا اس سے 2 دن پہلے ہالی ووڈ میں فلمی ستاروں کی ایک تقریب تھی۔ اس تقریب کا جب اختتام ہوا تو تقریب کے میزبان کی جانب سے کہا گیا کہ جس چیز کو جو عزت یہاں آ کر ملی ہے، اس عزت افزائی کے پیچھے کون ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ ہر ایک نے کسی نہ کسی شخص کا شکریہ ادا کیا، اور پھر کہا گیا کہ خدا کا کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، لہٰذا لاس اینجلس پہ خدا شہر ہے۔ اس پر سب نے خوشی کا اظہار کیا اور گھروں کو چلتے بنے۔ انہیں 2 دن کی مہلت ملی، مگر اس مہلت سے کسی نے فائدہ نہ اٹھایا۔ جب طوفان کا آغاز ہوا تو آغاز میں یہی لوگ اپنے چلتے محلات سے بھاگے۔ پیچھے آگ کی حدت اور حرارت کی تپش تھی، زبان پر ایک جملے کی جنبش تھی، گاڈ ہیلپ اس، خدایا ہماری مدد فرما۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے نگاہ آسمان کی جانب اٹھتی تو آسمان سرخ تھا، دن کو سورج غائب تھا تو رات کو ستارے غائب تھے۔ آسمان پر آگ کی سرخی تو زمین تپش اور کالے دھوئے میں لپٹی ہوئی تھی۔ لوگ اربوں روپے مالیت کے محلات چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ لگژری گاڑیاں آگ کی نظر ہو کر چٹاخ کی خوفناک آوازوں سے اس طرح بنجر بن رہی تھی جس طرح سڑک پر پڑے مردار کو جانور کھائیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہی حال ان آرام دہ گھروں، فارم ہاؤسز اور دیگر پراپرٹیز کا ہو رہا تھا۔ لاس اینجلس ہسپانوی زبان کے 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ اس کا ایک معنی فرشتوں کا شہر ہے، جبکہ دوسرے مفہوم میں اسے ایک فرشتے کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس ایک فرشتے سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل یا جبریل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے وہ سردار ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ یہی جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ قرآن مجید نے آگاہ فرمایا، حضرت جبریل عرش کے مالک اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قوت والے ہیں، فرشتوں میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو نصیحت کی تھی، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اس کے بدلے میں وہ تمہیں دوسرا مددگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشے گا، وہ آخر تک تمہارے ساتھ ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح کر گئے کہ وہ جو آخری رسول آئے گا وہ اب تک رسول رہے گا، یعنی وہ خاتم النبیین ہوگے۔ اس بات کو آخری کتاب قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا، وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے اعلان کیا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مجھ سے پہلے تورات آئی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایسے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زمین پر محمد رکھا گیا، جبکہ آسمان اور زمین پر احمد رکھا گیا۔
یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا۔ احمد کا لفظ عربی زبان کی سپرلیٹو ڈگری کا حامل ہے۔ یہ لفظ فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ فاعل کا معنی لیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا اور آخرت میں سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والے ہیں۔ مفعول کا معنی لیں تو وہ محمد کا معنی دیتا ہے، یعنی محمد اور احمد یہاں ہم معنی ہو جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تعریف اس جہان میں سب سے بڑھ کر ہوگی۔ دونوں ناموں کے اجتماع سے مفہوم یہ سامنے آتا ہے کہ دنیا میں حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے کوئی قریب بھی نہ جا سکے گا۔ لاس اینجلس شہر میں چرچ یعنی عیسائیوں کے گرجوں کی تعداد 120 ہے۔ دوسرے نمبر پر یہاں مسلمان ہیں جن کی مساجد کی تعداد 60 ہے۔ تیسرے نمبر پر یہود کے سنگوگ کی تعداد 40 ہے۔ چوتھے نمبر پر ہندوؤں کے مندر ہیں جن کی تعداد 10 ہے اور سکھوں کے 3 گردوارے ہیں۔ لاس اینجلس میں ایک مسجد کا نام دارالحکمت ہے، ویسے اسے سفید مسجد کہا جاتا ہے۔ جس علاقے میں یہ مسجد ہے وہاں مسلمان کم ہیں جبکہ مسیحی، یہودی، ہندو اور سکھ مجموعی طور پر زیادہ تعداد میں ہیں۔ سفید مسجد کے امام عبد المالک نے اس وقت لاؤڈ سپیکر کھول کر اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں اور التجائیں شروع کر دی جب آگ کا طوفان ان کے علاقے میں مسجد کے قریب تک آ گیا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں آنے لگے۔ آگ بجھانے والا فائر ورکر جیک بھی وہاں موجود تھا۔ سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ مسجد سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گئی اور ساری آبادی بچ گئی۔ ایڈین نامی خاتون نے اس موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ جیک نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب سینکڑوں ہزاروں لوگ مسجد میں آ جا رہے ہیں۔ بہت سارے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاس اینجلس کے واسیوں کو محفوظ فرمائے، اس آزمائش سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ ہالی ووڈ کے ایک اداکار نے اہل غزہ کے بارے میں انتہائی سنگ دلانہ بیان دیا تھا کہ غزہ کو تباہ کیے بغیر نیتن یاہو کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج وہی اداکار اپنا گھر جلنے کے بعد ٹی وی پر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چند ماہ پہلے اسی شہر میں ہالی ووڈ کے ایک ممتاز اداکار کو آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا تو اس نے 5 منٹ تک غزہ کی مظلوم بچی کی مظلومیت کو بیان کیا اور غمزدہ آواز کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کیا۔ امریکہ میں بہت سے لوگ غزہ کے لوگوں کے حق میں ہیں اور انہوں نے اہل اسلام سے بڑھ کر احتجاج کیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ لاس اینجلس کی آگ کو عذاب کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محل نظر ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش اور امتحان کا وقت ہے۔ لاس اینجلس کے سارے لوگ جس میں مسیحی، مسلم، یہودی، ہندو، سکھ سب شامل ہیں اس امتحان سے دوچار ہیں۔ اب سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ فحاشی کے مراکز، جوا، سود، ظلم سب کے ہاں یہ گناہ اور پاپ موجود ہیں۔ یہ توبہ اور اللہ کی جانب رجوع کا وقت ہے۔ لاس اینجلس کی جلتی ہوئی سرزمین، راکھ میں بدلتے محلات اور خوف و ہراس میں گھرے لوگوں کی بے بسی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی طاقتور، خود مختار اور کامیاب کیوں نہ ہو، اصل اختیار ہمیشہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ خالق جسے ہم بھول جاتے ہیں مگر جو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرتا۔ یہ آفت صرف آگ کا طوفان نہیں تھی بلکہ ایک یاد دہانی تھی کہ مادی کامیابیاں انسان کو سکون اور حفاظت فراہم نہیں کر سکتی۔ دنیا کی عیش و عشرت، شہرت اور طاقت سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی دولت اور شہرت پر غرور کرتے ہیں ایک پل میں اپنی زندگی کی بھیک مانگتے نظر آئے۔ جنہوں نے خدا کا انکار کیا تھا وہی خوف اور بے بسی کے عالم میں اسی خدا کو پکار رہے تھے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم مادی دنیا کے چکا چوند میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو بھول جاتے ہیں، مگر آزمائشیں ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے آتی ہیں کہ زندگی کا حقیقی سکون، کامیابی اور حفاظت صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور انسانیت کے لیے محبت، امن اور انصاف کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ آزمائشیں ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے آتی ہیں۔ دعا ہے کہ یہ دنیا نفرتوں اور آزمائشوں کے شعلوں سے نکل کر محبت، امن اور سکون کے گلزار میں داخل ہو، کیونکہ آخرکار یہ زمین اور اس پر موجود ہر چیز اسی خالق کی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔